کہ غوثیت میں آپ کا دربار ہے. فضائل اہل بیت 2 جملے پڑھنے توجہ آپ کی چاہتا ہوں، بات ادھر ادھر نکل نہ جائے. آپ کی توجہ ہے، توجہ سب کی ہاتھ اٹھا کے بتائیں ہے توجہ سب کی. ہاں کچھ لوگ لنگر ہی کھا رہے ہیں، اس کو کھانے دیجئے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر کی بات ہے. ہاں ابھی تو فیضان کا لنگر بٹ رہا ہے، بعد میں چائے کا لنگر لے لینا، لیکن ابھی پہلے فیضان کا لنگر لے لیں. ہاں دینے پر رزق اللہ شاہ ہو اور دلانے پہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم ہو اور شہزاد خان بھی بیچ میں بیٹھے ہوں تو پھر جھولی بھرنی ہے اور یقیناً بھرنی ہے، مراد پوری ہونی ہے. غوثیت میں آپ کا دربار ہے. غوثیت میں آپ کے دربار میں روزانہ بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال آتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال آتے ہیں اور سر جھکا کے آتے ہیں، سر جھکا کر آتے ہیں. بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے ابدال رجال الغیب خطاب سننے آتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ غوث پاک بیان کرتے کرتے کہتے او اسرائیلی نیچے آؤ، او اسرائیلی نیچے آؤ، ایک محمدی کا بیان سن کر جاؤ. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کس کو پکارا یوں؟ تو کہا وہ خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو میں نے خضر سے کہا نیچے آ کے ذرا میرا بیان سنتے ہوئے جاؤ. یہ آپ ذہن میں رکھیں، دربار غوثیت ہے. اب دربار غوثیت کیسے بیان کریں، کیا بیان کریں، کس طرح بیان کریں؟ اس لیے کہ وقت کی قلت بھی ہے، لیکن بیان سن لیں. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے سب آتے ہیں خدمت میں سننے کے لیے، سماعت کرنے کے لیے، فیضان لینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ولیوں کی گردن پر جس کا قدم ہے اسے قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ اس ولی کی شان ہے، یہ ایسے ولی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن جناب موسیٰ کے ساتھ غوث پاک کی محفل میں شرکت کی اور شرکت کرنے کے بعد پوچھا موسیٰ اس شان کا ولی کیا آپ کی امت میں ہے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت میں کیا، کسی امت میں ایک جیسا ولی ہو ہی نہیں سکتا. محفل غوث پاک کی بڑے بڑے آتے ہیں، سر جھکا کے آتے ہیں، فیض لینے آتے ہیں، خیرات لینے آتے ہیں. بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ چور بھی آتا ہے. ہماری تقریروں سے بے نمازی نمازی بن کر نہیں جاتا. یہ شکایت ہمارے خطیبوں کو ہے اور خطیبوں کے ساتھ مجھ فقیر کو بھی ہے کہ لوگ نمازی بن کے نہیں جاتے. وہاں تو اچھا سننے آیا تھا، نمازی بن کر نہیں گیا. وہاں چوری کرنے آیا تھا، ولی بن کر گیا. یہ خاندان نبوت کا فیضان یہ ہے. بڑے بڑے آ رہے ہیں. غوث پاک نے ایک بندے کو مقرر کیا ہے، جتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں ان کو وضو کرانا تمہارا کام. لوٹا لے کر بیٹھو، وضو کراؤ، پیر دھلاؤ، ہاتھ دھلاؤ، وضو کراؤ، خدمت کرو. اس بندے کو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے بیٹھے بیت گئے 40 سال. لوگ 40 منٹ نہیں بیٹھ سکتے کہیں چین سے. 40 سال تک بیٹھا رہا وہ بندہ. کیا کرنے کے لیے؟ لوٹے سے وضو کرانا ہے آنے جانے والوں کو. ٹھیک ہے. 2 بندے ایسے آئے، ان کو دیکھا یہ بڑے خاص ہیں، ان پہ خاص توجہ غوث پاک کی. کہا دیکھو حضرات گرامی، حضرات بزرگوں، دیکھو یہ 2 لوگ کہ آپ دونوں بڑے نیک ہیں، برگزیدہ پارسہ ہیں، متقی ہیں. شیخ کی نظر آپ پر بہت ہے. شیخ کے آستانے پہ چوکھٹ پہ 40 سال سے بیٹھا. مجھ پر وہ نظر نہیں جو آپ لوگوں پہ. مجھے ساتھ لے چلو گے؟ مجھے ساتھ لے چلو گے آپ لوگ؟ اب یہاں نہیں رہنا. مجھے کہاں نہیں رہنا؟ غوث پاک کی یہاں نہیں رہنا. استغفر اللہ. اس لیے کہ بظاہر میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھ پہ نظر ہے. ہاں یہ بات یاد رہے. ہمیں کیا مطلب نظر ہو نہیں ہو؟ ہمیں کیا مطلب؟ چوکھٹ یار در یار پہ جو بیٹھ گئے یار کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، باقی کام ان کا ہے.
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عقیدت میں بیٹھ جاؤ، کچھ نہ بنو گے تو بدنامی آپ کی تھوڑی نہ ہونا ہے. نہیں، جس کی چوکھٹ ہے وہ جانے. کوئی بیٹھ کر تو دیکھے، کوئی بیٹھ کر تو دیکھے، جس کی چوکھٹ ہے وہ جانے. اور اس چوکھٹ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، لوگوں کو کیا پتا. لوگ تو بلی کی طرح ہے، ادھر کچڑا بھی دیکھا، ادھر دودھ بھی دیکھا، ادھر کچھ اور بھی دیکھا، یہ نہیں چلتا. یکگیر محکم بغیر بہرحال شیطان نے ورگلا دیا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، جو ہوا ہوا. انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنا، آپ کے ساتھ چلنا ہے. حضرت سے اجازت بھی نہیں لی، کس سے؟ غوث پاک سے اجازت بھی نہیں لی اجازت. چل پڑے وہ بے نیاز لوگ. انہیں کیا، کسی کے آنے اور جانے سے کوئی معاملہ نہیں. وہ چل پڑے، ساتھ چلے گئے. چلتے چلتے دونوں بزرگ اقطاب میں سے تھے، کتب تھے وہ، ان کے ساتھ چلے. کہا حضرات آپ لوگ کھانا نہیں کھاتے؟ مجھے بھوک لگی ہے. بولو بھائی آگے چلنا ہے، ایسے ہی چلو، ہم لوگ اتنی جلدی نہیں کھاتے، 3 ٹائم والے لوگ نہیں. اور وہاں خانقاہ قادریہ میں تو 3 ٹائم مل رہا تھا، وہ بھی ایک سے ایک. ناز و نم میں پل رہے تھے. اب یہاں ان کے ساتھ یا تو ریاضت مجاہدے ہیں، اور وہاں ٹکڑے تھے، کریم کے ٹکڑے. تیرا سنگ در اور میں غریب، تیرا سنگ در اور میں غریب. اللہ اکبر. ٹکڑے تھے، لقمہ تر تھا. کہا ایسے نہیں ملتا، ہم 24 گھنٹے کے بعد ایک بار کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے چلنا ہو چلو، نہیں تو جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. 24 گھنٹے گزرے. 24 گھنٹے کے بعد کہا بہت بھوک لگی ہے، نہیں چل سکتا. بڑے ناز سے پالا تھا پیر نے، یہ سوچے تھے نظر نہیں ہے. ارے پالنا ہی کوئی کم تھا، پالنا ہی کوئی کم تھا، پر نظر نہیں ہے. میں ان کی بے ادبی نہیں کرتا ہوں، کر بھی کیسے سکتا ہوں، قادری نہیں. وہاں کے کتے سے بھی پیار ہے، وضو کرانے والے خادم کی بے ادبی کیسے. لیکن یہ اسلوب بیان ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے بات. ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دیکھی بھی بے ادبی ہم نہیں کر سکتے. واللہ میرا رب جانتا ہے، کسی شاعری نہیں کر رہا ہوں میں، صرف یوں ہی نہیں بول رہا ہوں. پچھلے سال بغداد شریف گیا تھا. کریم آقا کا کرم ہے کہ ہر سال کرم کر کے بلا لے رہے. دعا کریں اس سال بھی حاضری ہو جائے. میں نے دیکھا کہ گیٹ پہ کتا کھڑا تھا. میری تو باتیں کھل گئی. جس کا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، آج وہ نظر آ گیا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ اس کو اوورٹیک کر کے جاؤں یا کھڑا رہ جاؤں. واللہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کتے کو میں کراس کر کے جاؤں. پھر میں نے رستہ ہی بدل دیا. پیر کے در کے نا، جس کے ٹکڑوں پہ پل ہے ہمیں کون پوچھتا ہے. ہاں یہ امامہ اگر سائیڈ میں رکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی بھیک بھی نہ دے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں. اپنی اوقات کیا رکھنے، اپنی کیا حیثیت ہے، سب کچھ تو انہی کا ہے. ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا. اس لیے بے ادبی پر یہ جو بات بتائی نا آپ سے داد لینے کے لیے، اس لیے کہ میں بے ادبی اس خادم کی نہیں کر رہا ہوں، صرف اسلوب بیان ہے یہ تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو کہا کہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں. کہا بھائی بہت بھوک لگی ہے، میں کھانے والا معاملہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن چلنا چونکہ چھوڑ دیا. ارے یار کو چھوڑ دیا، آقا کی دہلیز کو چھوڑ دیا، اب کہاں جائے، آپ ہی کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے نماز پڑھی، مصلی بچھایا، دعا کی تو 3 روٹیاں اور 3 کٹورے آ گئے. انہوں نے کھایا، سیر ہو گئے مست. پھر چلے کہا بھوک لگی. کہا ابھی ٹائم نہیں آیا، 24 گھنٹے کے بعد. کہا یار یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا ناز نخرے والا میٹر نہیں ہے. اور یہ بھی کہتا ہوں غوث پاک ناز اٹھاتے ہیں، بہت ناز برداری کی جاتی ہے وہاں. کوئی ان کا بن کے تو دیکھے. یہ مفاد پرستی ہم کرتے رہتے ہیں، ورنہ کوئی مخلص ہو کے بن کے دیکھے، بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں. واللہ میرے پیر غوث العظم دستگیر کا فرمان ہے، میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں رہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی وہاں سے کرتا ہوں.
جو सतर नहीं खुलने देता वो जलील कैसे होने देता। लेकिन कोई उनका बन कर देखे, हम बनना नहीं चाहते, हम नफ्स परस्त हो गए, हम मक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मक्र है, कोई उनका बन करके देखे तो अल्लाह अकबर। कभी नहीं 24 घंटे होने को, उसके बाद बहरहाल मुख्तसर के 24 घंटे हुए, फिर उन्होंने दुआ की, दुआ हुई, फिर जब दुआ हुई फिर आए 3 कटोरे 3 रोटियां फिर खाई, फिर चले का भूख लगी, अभी नहीं, भी 24 घंटे बाकी है। फिर 24 घंटे में देखा, देखो परसों उन्होंने किया था, कल हमने किया था, आज बारी आपकी है, आज आप मंगाएंगे खाना, अगर नहीं मंगाने तो भूखे मरो, हम नहीं मंगाने वाले, उनकी बारी परसों थी, कल हमने किया, आज आपको करना है। बोले भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, नेक मुत्तकी आदमी नहीं हूँ, मैं तो कैसे जो है वो मंगा सकता हूँ, मैं नहीं मंगा सकता था, फिर भूखे मरो कोई बात नहीं। अब जब जान पे बनाई 24 घंटे के बाद, तीनों ने मुसल्ला बिछाया, दुआ की, दुआ करने के बाद जब दुआ की तो उस दिन 6 कटोरे और 6 रोटियां आई। अफ्ताब ने मांगा तो 3 कटोरे एक एक के लिए एक एक, और जो कह रहे थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बेहुनर और बेतमीज हूँ, तो उनके कहने पर 6 कटोरे आए, यानी एक एक को 2 रोटियां आई। उन दोनों ने करे तू तो कह रहा था भाई कि तू अनपढ़ है, बेहुनर और बेतमीज है, लेकिन ये तेरी दुआ पर ये असर क्यों, ये असर क्यों? तो कहा कि मुझे नहीं मालूम ये असर क्यों, कहा मुझे पहचानते हो, कहा हम नहीं पहचानते तुझे, बस गोस्पा की चौखट में गए, मिल गए, वहां से तुम्हें साथ ले लिया, हम नहीं जानते तुम कौन हो। तो कहा मगर ये बताओ कि तुम्हारी दुआ पे, कहा बस मैंने दुआ कर दी, आ गई। तो कहा ये तुम जो दुआ करते हो तो फिर ये तुम्हारी दुआ पर का हमारा जिंदगी भर का मामूल कई दिनों से यही है, बस हम दुआ करते आ जाता है। तो कहा दुआ किस तरह करते हो, क्या दुआ करते हो? तो कहा कि हम हर 24 घंटे पर 2 रकात नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ के दुआ करते, ए अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो एक बंदा जो बरसों से बैठा हुआ लोगों को लोटे से वुजू करा रहा है, अल्लाह उसके सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके में हमारी दुआ को कबूल करके हमें 24 घंटे पे दस्तरखान अता करता है। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त उन्होंने कहा मुझे पहचाना मैं कौन हूं? का नहीं, हमने तुझे नहीं पहचाना। का वल्लाह अल्लाह बिल्लाह, जिसके वसीले से दुआ करते हो वही अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे बैठने वाला, वुजू कराने वाला बंदा मैं ही हूँ। तो का नादान, जब लोग आफ्ताब तेरे वुजू से, आफ्ताब तेरे वसीले से दुआ करते हैं तो तूने घर छोड़ा क्यों? का नादान था, अपने आप को पहचान न सका, मैंने तो सोचा कि तुम पे नजर है, तुम्हारे साथ चला जाऊं, मुझे पता ही नहीं था कि चौखट पे बिठा के कितना नवाज दिया। सुनियो, तवज्जो करो, जिसको लोटा देकर अपने मेहमान की खिदमत के लिए मुकर्रर करते हैं उसको इतना बुलंद कर देते हैं कि आफ्ताब उसके वसीले से दुआ करते हैं। जिसकी चौखट पर बैठने वाले खादिम की ये शान है तो उसकी औलाद की शान का आलम क्या होगा? के बाद एक जुमला कि जिसको खिदमत के लिए, मेहमानों की खिदमत के लिए लोटा देकर बिठा दिया उसके वसीले से आफ्ताब दुआ करते हैं। तो एक जुमला सुन लो, जब चौखट पर बैठने वाला मेहमानों के खादिम की शान ये है तो बेटों की शान क्या होगी, पोतों की शान क्या होगी, नवासों की शान क्या होगी। अब बेटों में अब्दुल रज़्ज़ाक हज़रत रिज़्क़ुल्लाह शाह भी आते हैं, बेटों में अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन भी आते हैं, बेटों में अल्लाह पर तवील फहरिस्त है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, जब बेटों की शान ये है, जब बेटों का मकाम ये है तो उनके आबा व
کی شان ہے، ان کے باباؤں کی شان. کیا شان ہوگی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی، کیا شان ہوگی عبداللہ جیلی کی، کیا شان ہوگی سید محمد کی، کیا شان ہوگی سید داؤد کی، کیا شان ہوگی سید عبداللہ کی، کیا شان ہوگی سید موسیٰ جون کی، کیا شان ہوگی عبداللہ المحض کی، کیا شان ہوگی حسن مصنع کی، کیا شان ہوگی حضرت امام حسن کی. بیٹے بے مثال ہیں. بابا کیسا بے مثال ہوگا؟ پھر ایک جملہ کہوں گا، توجہ ہوگی تو ایک جملہ پھر کہوں گا. یا غوث، اے میرے غوث شیخ عبدالقادر جیلانی، میرے مرشد، میرے آقا، میرے جج، بتائیں نا یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ کی چوکھٹ پہ لے کر وضو کرانے والا اقتاب اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ مقام کیسے ملا؟ کیسے ملا مقام؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا. تسبیحہ پڑھنے سے، مجاہدے کرنے سے کیسے ملا؟ ہے توجہ. غوث پاک خود کہتے ہیں کیسے ملا، سنو. انا الحسنی، انا الحسنی، میں حسن کا بیٹا ہوں. والمختہ مقامی، تو اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا. وعلامی علی راس الجبالی، میں حسن کا بیٹا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے جھنڈے پہاڑوں پر عظمت کے لہرا رہے ہیں. اب بتاؤ جب حسن کا بیٹا اس مقام پر صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے پہنچ گیا، جب بیٹا حسن کی شان یہ ہے تو میرے حسن کی شان کیا ہوگی؟ اور جب شان حسن یہ ہے تو حسن کے بابا علی کے مرتضیٰ کی شان کا چلا. شان پنجتن کیا ہے؟ جس عبدالقادر جیلانی غوث العظم کے بیٹے بے مثال ہیں. ایک ایک بیٹے کی بات کرتا اگر وقت ہو